سورہ نساء آیت نمبر 64-65 64-65 وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے، اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر حاضر ہوتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے، نیز مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول کریم بھی، تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ فرمانے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ پس اے مصطفیٰ تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو پھوٹ پڑا ان کے درمیان، پھر نہ پائیں اپنے نفسوں میں تنگی اس سے جو فیصلہ آپ نے کیا، اور تسلیم کر لیں دل و جان سے۔ تفسیر: وما ارسلنا من رسول، یہاں ارشاد ہوتا ہے ہر رسول کی اطاعت اس کی امت پر اللہ کی طرف سے فرض کر دی گئی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول کی اطاعت وہی کرے گا جس کو میں توفیق عطا کروں گا، جیسا کہ ارشاد فرمایا اذ تخصونہم باذنہ، یہاں بھی اذن سے مراد حکم خداوندی، قدرت الہی، اس کی مشیت اور توفیق مراد ہے۔ ولو انہم اذ ظلموا، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں اور خطا کاروں سے ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی اور خطا ہو جائے انہیں چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہاں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا اور رحم فرما کر ان پر اپنی مغفرت کے دروازے کھول دے گا۔ شیخ ابو منصور صباغ اپنی مشہور کتاب میں عتبی سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت سنی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں شفیع بناتا ہوں۔ پھر اس نے یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: اے ان سب سے افضل ترین ہستی جن کے جسد ہاسکی کو اس سرزمین میں دفن کیا گیا ہے، جن کی خوشبو سے میدان اور ٹیلے مہک اٹھے، میری جان اس قبر پر قربان ہو جس میں آپ محو استراحت ہیں، اسی میں پارسائی ہے اور اسی میں جود و سخا ہے۔ عتبی فرماتے ہیں کہ یہ شعر کہنے کے بعد عرابی تو لوٹ گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کہ آپ فرما رہے تھے کہ اے عتبی، جاؤ عرابی کو خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات مقدسہ کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے تمام معاملات اور امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم اور فیصل تسلیم نہ کرے، اور جو آپ فیصلہ فرمائیں اس کو حق سمجھتے ہوئے اپنے ظاہر و باطن سے اس کی پیروی نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یعنی جب وہ آپ کو فیصل بنا لیں تو دل و جان سے آپ کی اطاعت کریں اور آپ جو فیصلہ فرما دیں اس کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ ظاہر و باطن ہر لحاظ سے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، کیونکہ آپ کی بارگاہ میں نہ تو کسی کی انکار کی گنجائش ہے اور نہ ہی لڑائی جھگڑے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہش کو ان احکام کے تابع نہ کر دے جن کو میں لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر کا کسی انصاری آدمی کے ساتھ پانی کی باری پر جھگڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زبیر، پہلے اپنے باغ کو سیراب کر لو پھر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ اس پر انصاری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ حکم اس لیے فرمایا ہے کہ وہ آپ کی پھپھی کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا اے زبیر، اپنے پانی کو سیراب کرو اور پھر پانی کو روکے رکھو یہاں تک کہ پانی باغ کی دیواروں تک پہنچ جائے، پھر پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دینا۔ آپ نے جو حکم فرمایا تھا اس میں حضرت زبیر اور انصاری دونوں کے لیے سہولت تھی، لیکن جب اس انصاری نے اس حکم کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھا تو آپ نے حضرت زبیر کو اپنا پورا حق وصول کرنے کا حکم فرما دیا۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مسند امام کی مرسل روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہ انصاری صحابی بدری تھے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں میں جھگڑا اس بات پر تھا کہ پانی کا کھال پہلے حضرت زبیر کے باغ سے گزرتا تھا
اور اس کے بعد انصاری کے باغ سے۔ وہ انصاری چاہتے تھے کہ حضرت زبیر پانی کو نہ روکیں تاکہ بیک وقت دونوں باغ سیراب ہوتے رہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو حکم فرمایا کہ پہلے تم اپنا باغ سیراب کر لو، پھر پڑوسی کے لیے چھوڑ دیا کرو۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ یہ جھگڑا حضرت زبیر اور حاطب بن ابی بلحہ کے درمیان ہوا تھا۔ اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دو آدمی اپنا مقدمہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا ہمیں عمر بن خطاب کے پاس بھیج دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ دونوں اس کے پاس پہنچے اور تمام واقعہ بیان کیا کہ ہمارے درمیان جھگڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرمایا۔ جس کے حق میں فیصلہ ہوا اس نے حضرت عمر سے کہا اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ فرما چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا یہیں ٹھہرو، میں ابھی آ کر تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر گئے اور تلوار لے کر باہر نکلے اور اس شخص کی گردن اڑا دی جس نے کہا تھا کہ ہمیں عمر کے پاس بھیج دو۔ یہ دیکھ کر دوسرا شخص بھاگ کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کی کہ عمر نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا اور اگر میں وہاں سے نہ بھاگتا تو میری بھی خیر نہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال نہ تھا کہ عمر ایک مومن کا خون بہانے میں اتنا جری ہو جائے گا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس شخص کا خون رائگاں ہو گیا اور حضرت عمر اس کے قتل سے بری ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ یہ طریقہ اس کے بعد لوگوں میں جاری نہ ہو جائے، اس لیے اس کے ساتھ ہی یہ آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ نازل فرمائی۔ اسے ابن بردویہ نے اپنی تفسیر میں ابن لہیہ سے مرسلاً روایت کیا ہے۔ ابن لہیہ ضعیف راویوں میں سے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے جو صاحب حق تھا کے حق میں فیصلہ کر دیا، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا کہ میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں۔ دوسرے نے کہا اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا چلو حضرت ابو بکر کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے واقعہ سن کر فرمایا کہ وہی حق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا اور کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ حال سنا آپ اندر تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس کا سر قلم کر دیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 66 to 70 66 سے 70۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ ترجمہ، اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے اپنے گھروں سے، بجا نہ لاتے اس کو مگر چند آدمی ان میں سے، اور اگر وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہوتا بہتر ان کے لیے، اور اس طرح سختی سے اللہ کے احکام پر ثابت قدم ہو جاتے تو اس وقت ہم بھی عطا فرماتے انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم، اور ضرور پہنچاتے انہیں سیدھے راستے تک۔ اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔ یہ محض فضل ہے اللہ تعالیٰ کا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ تفسیر، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو ان منع کردہ امور کا حکم دیا جائے جن کا ارتکاب وہ اس وقت کر رہے ہیں وہ نہ کریں، کیونکہ ان کی طبیعتیں اتنی گھٹیاں ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں اپنے علم کا اظہار فرمایا ہے جو واقعہ ہی نہیں ہوئی، اور ان چیزوں کے بارے میں علم کا عالم کیا ہوگا جو واقعہ ہونے والی ہیں۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کی کہ اگر ہمارا رب ہمیں حکم دیتا تو ہم اس کی تعمیل کرتے، مگر اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس امتحان سے محفوظ رکھا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ مستحکم ہے۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت ثابت بن قیس سے فخر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نفسوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا تو ہم نے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ حکم دے تو ہم پھر تعمیل حکم کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما دیتا تو ابن ام عبد
عبد ہی اس حکم کو بجا لانے والوں میں سے ہوتے۔ شریف بن عبید فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو عبداللہ بن رواحہ کی طرف اپنے دستے مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتا تو یہ بھی اس حکم کو بجا لانے والے چند خوش نصیبوں میں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ان امور کو بجا لاتے ہیں جن کو ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور ان امور سے اجتناب کرتے جن سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ چیز ان کے دلوں میں ایمان کی پختگی کا باعث ہوتی تو ہم اس پر ان کو اپنے خاص فضل و احسان سے اجر عظیم یعنی جنت عطا کرتے اور دنیا و آخرت میں صراط مستقیم پر چلنے میں رہنمائی کرتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل پیرا ہوگا اور ان کے منع کردہ امور سے اجتناب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں خاص مقام عطا فرمائے گا اور اس کے اپنے انبیاء کا رفیق بنا دے گا اور ان صدیقوں کا جو مرتبے میں انبیاء کے بعد ہیں، پھر شہداء کا اور پھر نیک مومنوں کا جن کے ظاہری اعمال اور باطنی احوال اللہ تعالیٰ کی رضا کے موافق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر نبی کو اس کے مرض کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں رہنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ جس مرض میں آپ نے وصال فرمایا اس میں آپ کی آواز بہت پست ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ما الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آپ کی زبان مبارک میں یہ الفاظ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو اختیار دے دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ میں بلند و بالا رفیق کا طالب ہوں۔ اس کے بعد آپ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ آیت مذکورہ کا شان نزول، حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا اور رنگ اڑا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک چیز کے بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ عرض کی کہ ہم صبح و شام آپ کے چہرہ انور کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اور آپ کی ہم نشینی کا شرف پاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ انبیاء کے ساتھ بلند مقام پر فائز ہوں گے، یوں ہم آپ کے روح تاباں کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر حاضر ہوئے اور آپ نے اپنے صحابی کو یہ خوشخبری سنائی۔ یہ روایت بہت سے تابعین نے مرسلاً بیان کی ہے اور یہ سند ان تمام سے بہتر ہے۔ حضرت ربی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے کہا کہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ آپ پر ایمان لانے والوں سے بہت بڑا ہے، پس جب ہم سب جنت میں جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کی زیارت کیسے کر سکیں گے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلند درجوں والے نچلے درجے والوں کے پاس اتر آئیں گے اور جنت کی کیف آفرین بہاروں میں جمع ہو کر اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے اور اپنی من پسند نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور خوشی سے پھولے نہ سمائیں گے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان، میرے اہل و عیال اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا اور جلدی سے آ کر آپ کی زیارت سے قرار حاصل کر لیتا ہوں، اور جب میں اپنی موت اور آپ کے وصال کا تصور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ انبیاء کے ساتھ مقام رفیع پر فائز ہوں گے اور میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تب بھی آپ کی زیارت سے مشرف نہیں ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے حتیٰ کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ روایت کئی اسناد سے مروی ہے۔ حضرت ربیع بن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ انور کے دروازے کے پاس رات گزارتا اور تہجد کے وقت وضو اور دوسری ضروریات کے لیے آپ کے لیے بجا لاتا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے ربیہ مانگو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کی بس یہی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اگر میری رفاقت کے طلبگار ہو تو کثرت سجود کے ساتھ میری اعانت کرو۔ عمرو بن مرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان اعمال پر فوت ہوگا وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں، یعنی آپ نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، مگر یہ شرط ہے کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان نہ ہو۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے 1000 آیتیں پڑھیں
قیامت کے دن وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور اس سے بڑی بشارت اس حدیث میں ہے جس کو صحاح اور مسانید نے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی تعداد سے تواتر سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن عمل کے لحاظ سے ان تک نہ پہنچ سکا۔ آپ نے فرمایا کہ حشر میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ سن کر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائے گا، اگرچہ میرا عمل ان کے عمل کی طرح نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنے سے بلند درجے والے جنتیوں کو ان کے بالا خانوں میں اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم مشرق مغرب میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ مقامات انبیاء کے لیے مخصوص ہیں کہ ان تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہاں وہ لوگ بھی پہنچیں گے جو اللہ تعالیٰ پر سچے دن سے ایمان لائے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک حبشی کچھ سوال پوچھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ سوال پوچھو اور اس کو سمجھو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صورت، رنگ اور نبوت میں فضیلت عطا فرمائی ہے، اگر میں اس چیز پر ایمان لاؤں جس پر آپ ایمان لائے اور ان احکام پر عمل پیرا ہو جاؤں جن پر آپ عمل پیرا ہیں، کیا میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جنت میں حبشی کا رنگ اتنا سفید اور روشن ہوگا کہ 1000 کی مسافت سے بھی اس کی نورانیت نظر آئے گی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس عہد وعدہ ہے، اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھا اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی نیکیوں کے بعد پھر ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اتنے اعمال لے کر آئے گا کہ ان کو اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ بھی بوجھل ہو جائے، لیکن جب اس کے مقابلے میں اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت آئے گی تو وہ نعمت ہی ان اعمال کو ختم کر دے گی، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت اور فضل و احسان اس پر اپنا سایہ کر دے گا۔ اور یہ آیات نازل ہوئیں حل آتا علی الانسان حین من الدہر سے لے کر نعیما و ملکا کبیرا۔ اس حبشی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی آنکھیں جن چیزوں کا نظارہ کریں گی کیا میری آنکھیں بھی ان کو دیکھ سکیں گی؟ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر وہ اتنا روئے کہ ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے خود اپنے دستے مبارک سے اس صحابی کو قبر میں اتارا۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا فضل اور خصوصی رحمت ہے، وہ جسے چاہے نواز دے، اپنے اعمال سے حاصل کرنا مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ کون اس ہدایت کا حقدار ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔